آج کتنے قرآن کے حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے؟ کیا وہ بات بھول گئے آپ لوگ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا قرآن کا حافظ تھا؟ اب عبد الرحمن بن ملجم قرآن کا حافظ تھا، اتنا بڑا قاری تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مصر کو فتح کیا، مصر کو فتح کرنے کے بعد حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ایک حافظ بھیج دو جو یہاں کے بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو قرآن سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا، کہا میں تمہیں اس کو بھیج رہا ہوں اور اسے اپنے آپ پر ترجیح دیتا ہوں۔ بھیج کر کے کہا کہ ان کے لیے گھر بنا دو، کوئی جگہ جہاں بچوں کو، بوڑھوں کو قرآن کی تعلیم دے، وہ وہاں قرآن کی تعلیم دیتا تھا۔ لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں نے خروج کیا، بغاوت کیا، ان لوگوں کا ساتھ دیا اور آخر میں آ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کر دیا۔ قرآن کا حافظ ہے وہ، لیکن قرآن کا عامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے برا قاتل اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ دنیا کا سب سے برا قاتل جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد، مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے نبی کے داماد تھے، چچزاد بھائی بھی تھے آپ کے، فاتح خیبر، بڑی خوبیاں، بڑے مناقب ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کو قتل کر کے عبد الرحمن بن ملجم جنت کا حقدار سمجھتا تھا۔ جب قتل کیا اس نے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا تھا جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کا حکم دیا۔ کہتا تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر کے جہاد کیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے بیچ دیا اللہ کے لیے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا۔ اور جب اس کو قصاص کی بات آئی کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ایک بار کی مجھے مت قتل کرنا، ایک بار تلوار سے مت مارنا، پہلے ہاتھ کاٹنا، پھر بایاں ہاتھ، پھر دائنا پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اس طریقے سے مجھے کاٹنا۔ جتنا کاٹو گے، جتنی تکلیف ہوگی، اتنا زیادہ مجھے لذت ملے گی، اتنا زیادہ مجھے اجر ملے گا اور ثواب ملے گا مجھے، کیونکہ میں نے کافر کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابی رسول، جنت چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بھی جنت کی بشارت سنائی ان کو، اور کہتا تھا کہ میں نے ایک کافر کو قتل، ایک جہنمی کو قتل کیا۔ کون تھا؟ قرآن کا حافظ تھا وہ، لیکن قرآن کا عامل نہیں تھا۔ اسے قرآن کا عامل بنیے، حدیث کا عامل بنیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنیے۔ یہ چیز انسان کو جہنم سے نجات دلائے گی۔ پورا قرآن رٹ لیں، پورا قرآن یاد کر لیں، لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ قرآن پر عمل، اللہ دین عمل کا نام ہے، دین نظریات اور تھیوری کا نام نہیں ہے کہ ہم نے یاد کر لیا خلاص چلے گئے جنت میں، نہیں۔ میں نے بتایا کہ تمام صحابہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، لیکن سب کے سب جنت کے حقدار ہوں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر قرآن کے حافظ، قرآن کے مفسر اور محدث اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے۔ لہذا قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کو معنی اور مطلب سمجھ کر کے پڑھیے، تب اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے آپ کو ہدایت دے گا۔